اللہ الرحمن الرحیم. چوتھی صدی جو ہے اس کے شروع میں امام نسائی کا دور آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے امام نسائی کے بعد امام طبری جو ہے وہ تاریخ کے امام تھے، اور ان کی تاریخ جو ہے وہ ابھی بھی اور اس دور میں بھی سب سے زیادہ مستند سمجھی جاتی تھی. اس تاریخ کے اندر تاریخی روایات سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور اسی امام طبری کی تفسیر کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کا خلاصہ پھر نکالا جو تفسیر ابن کثیر یا تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، البدایہ والنہایہ. تو امام طبری تفسیر کے بھی امام تھے، اور تفسیر میں بھی ان کی امامت ابھی تک مستند ہے، اور سب سے پرانے مفسر یہی ہیں جن کی کتاب ہم تک پہنچی ہے. امام ابن خزیمہ محدث تھے، اور صحیح ابن خزیمہ ان کی مشہور کتاب ہے، سیاستہ کے بعد دوسرے درجے پر ہے. ابو بکر رازی طبیب تھے، تو طبیب بہت بڑے طبیب تھے، اتنے بڑے طبیب تھے کہ انہوں نے اپنے دور کی جو طب تھی اس کو مدون بھی کیا، اور اس کو بہتر بھی کیا، اور اس پر نئے افکار بھی داخل کیے، اور انہوں نے طب پر بہت بڑی کتاب بھی لکھی. تو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ ادیب اور طبیب یہ دونوں تھوڑے سے منحرف ہوتے تھے، جیسے صوفیہ بھی کچھ نہ کچھ منحرف ہوتے تھے. تو امام بہقی حدیث شریف کے بھی امام تھے، اور دلائل النبوہ کے نام سے ان کی بہت بڑی کتاب ہے جو سیرت کی بھی ایک مستند ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے. حکیم ترمذی یہ حکیم تھے، حکیم سے مراد فلسفیانہ نظریات رکھنے والے. تو فلسفی جتنے تھے وہ کچھ منحرف تھے، کچھ زیادہ تھے، کچھ کم تھے، لیکن فلسفی جو ہیں وہ باقی گروہوں کے بنسبت زیادہ دین سے ہٹے ہوئے تھے نظریاتی اعتبار سے. امام طحاوی محدث تھے اور حنفی محدث تھے، یعنی حنفی بھی تھے اور محدث بھی تھے، اور ان کی عقیدہ طحاویہ بہت مشہور ہے. عقیدہ طحاویہ کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو عقیدے کے الفاظ، جملے اور جو امور مدون کیے، جو بیانات مدون کیے، وہ حدیث کی روشنی میں تھے، اور اپنے دور کے تمام باطل افکار اور فرقوں کے مقابلے میں محدثین کی نمائندگی کرتے تھے. تو اس لیے یہ عقیدہ طحاویہ مشہور ہے، اور آج تک مشہور ہے کہ اس کے اندر عقیدے کے تمام امور کو ایک متن کی شکل میں، ایک خلاصے کی شکل میں احادیث اور قرآن کی روشنی میں اکٹھا کیا گیا ہے. تو اس کے بعد امام عقیلی ہیں، ابھی مجھے ان کا یاد نہیں ہے کیسے ہیں. امام ابو الحسن اشعری جنہوں نے معتزلہ کے مقابلے میں اشعریت کا کام کیا، اور اشعریت پوری دنیا میں مشہور ہوئی ان کے بعد. اور اشعری جو عقائد کے حاملین ہیں وہ حنابلہ سے ذرا ہٹ کر ہیں، لیکن ان کی خدمات ہیں معتزلہ کے مقابلے میں، روافض کے مقابلے میں، زنادقہ کے مقابلے میں، یہ ان کی خدمات ہیں. الخرائطی یہ بھی مورخ تھے، بربہاری علماء عقیدہ میں سے تھے. اصول اہل سنت کو انہوں نے مضبوط کیا، جیسے امام احمد بن حنبل نے اصول اہل سنت کو مضبوط کیا. امام ابو منصور ماتریدی یہ بھی معتزلہ کے مقابلے میں آئے، اور انہوں نے بھی عقیدے کے اوپر محنت کی اور معتزلہ کو شکست دی. روافض کو بھی انہوں نے اپنے دور کے اندر مقابلہ کیا. تو ان کی بھی خدمات ہیں، لیکن یہ بھی سلفیہ یا حنابلہ سے تھوڑے ہٹ کر ہیں، کچھ نہ کچھ فرق ہے معتزلہ کے مقابلے میں، اور روافض کے مقابلے میں یہ اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کے بعد الفارابی ہیں. الفارابی جو ہیں یہ فلسفی تھے. فلسفیوں کے اندر جو بڑی خرابی پیدا ہوئی یہ تھی کہ مجموعی طور پر ان کا جو کام تھا وہ خالص عقلی تھا. یونانی فلسفہ کی انہوں نے ترجمے کیے، تشریح کی، اور یونانی فلسفہ جو ہے اس کو محض پڑھنا اور اس پر رد اور نقد نہ کرنا یہ ایک خطرناک عمل تھا، اور جس کا اثر امام فارابی پر بھی تھا اور بعد والوں پر بھی ہوا. لیکن اس کے باوجود امام غزالی اور امام ابن تیمیہ نے فلسفے کا یہ جو شیوع تھا، جو از خود مسلمانوں نے اپنے اوپر پیدا کیا، علم کی تحریک اتنی زبردست تھی کہ انہوں نے از خود فلسفہ یونان پڑھا. تو وہ امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کے اثرات کے تحت
وہ بتدریج اس کا مقابلہ ہوا اور وہ اختتام پذیر ہوا، یعنی اس کے منفی اثرات اختتام پذیر ہو گئے۔ ابن العربی یہ لغت کے امام تھے اور ان کی لغت کی کتاب ابھی تک مشہور ہے۔ الشاشی یہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے۔ البزاز محدث ہیں۔ الاستخری یہ بھی مورخ ہیں۔ ابو الفرج اصبہانی ان کی کتاب الاغانی بہت مشہور ہے، 20-30 جلدوں میں ہے، اور اس کے اندر نغمے ہیں اور شاعری ہے اس دور کی۔ رام ہرمزی اصول حدیث پر پہلی کتاب انہوں نے لکھی، رام ہرمزی نے۔ امام احمدی اصول فقہ کے اندر امام ہیں اور پہلے بڑے امام ہیں امام احمدی، اور انہوں نے جو اصول فقہ کے اندر مختلف جو نظریات تھے وہ اکٹھے کیے۔ امام جساس حنفی فقہ کے بہت بڑے امام ہیں اور ابتدائی اماموں میں سے ہیں۔ ابن شاہین محدث ہیں، دارقطنی محدث ہیں۔ ابو طالب مکی جو ہیں یہ بھی صوفی امام ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قوت القلوب جو ہے ابو طالب مکی کی قوت القلوب پڑھنا یہ زیادہ مفید ہے بنسبت دیگر صوفیہ کی کتابوں کے، یہ بہتر ہے پڑھنے میں۔ تو قوت القلوب کو اہل سنت والجماعت نے بھی قابل قبول قرار دیا، اگرچہ یہ اس کے اندر بھی جو روایات ہیں وہ کمزور، واہی اور موضوع بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جو اس دور کی جو سیرت کی روایات تھیں ان کے اندر بھی سیرت کی کتب میں بھی کمزور روایات موجود تھیں۔ امام ابن بطہ عقیدے کے امام تھے۔ امام خطابی پہلے بڑے امام تھے جنہوں نے حدیث کی شرح لکھی، اور اس کے بعد حدیث کی شروحات کا دور بھی شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہیں الجوہری ہیں۔ الجوہری بھی لغت کے امام تھے، انہوں نے لغت کی کتاب لکھی جو آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد 5ویں صدی شروع ہوتی ہے اور اس میں امام باقلانی ہیں۔ امام باقلانی جو ہیں وہ انہوں نے اعجاز القرآن پر اور اپنی دور کی عقلیات پر کتابیں لکھی اور بڑی زبردست کتابیں لکھی۔ مجموعی طور پر یہ بھی اشعری تھے۔ الخرقوشی جو ہیں یہ سیرت کے امام ہیں، امام الخرقوشی، اور لالکائی یہ عقیدے کے امام ہیں، امام عقیدہ اہل سنت والجماعت کے۔ سالبی جو ہیں پرانے مفسر ہیں اور ان کی تفسیر سالبی ابھی تک موجود ہے۔ امام ابن سینا صوفی، امام ابن سینا جو ہیں وہ طبیب بھی تھے اور فلسفی بھی تھے۔ تو جیسے میں نے بتایا مسلم طبیب اکثر جو ہیں وہ منحرف ہوتے تھے، انہوں نے بھی انحراف کیا کچھ نظریات میں، لیکن یہ انحراف اس طرح سے انحراف نہیں ہے جیسے آج کل کے سیکولر بے دین ملحدین زنادقہ کا ہے۔ یہ اپنے ظاہر کے اندر مسلمان تھے اور اچھے مسلمان تھے، لیکن ان کی بھی تکفیر کی گئی بہت سارے علماء عقیدہ کی طرف سے۔ تو جو مسلم فلاسفہ کا فلسفہ ہے وہ آج کل کے مغربی فلاسفہ سے کئی گنا بہتر ہے، اگرچہ اس میں بھی انحراف تھا اور کئی باتیں کفر پر مبنی تھیں، لیکن یہ فلسفہ یونان کی تشریح تھا، اور فلسفہ یونان بھی اقلیت سے لبریز ہونے کے باوجود موجودہ مغربی فلسفے کی بنسبت دین اور مذہب کے زیادہ قریب تھا اور مؤید تھا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلم فلاسفہ، یونانی فلاسفہ اور موجودہ فلاسفہ میں کیا فرق ہے۔ تو القدوری جو ہیں یہ حنفی امام ہیں، مختصر القدوری ان کی ابھی تک مشہور ہے، یعنی قدوری کے دور تک فقہ حنفی جو ہے وہ اختصار کے ساتھ متن کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ عبد القاہر بغدادی یہ فرق اور ملل کے امام تھے، اور ان کی کتاب غالباً پہلی کتاب ہے جو فرق ملل پر لکھی گئی، اور انہوں نے اپنے دور تک کے فرقوں کو سب کو اکٹھا کر دیا اور اہل سنت والجماعت کی نشانیاں اور ان کی اہمیت کو خصوصی طور پر انہوں نے واضح کیا۔ امام ابو نعیم اصفہانی جو ہیں انہوں نے حلیت الاولیاء لکھی، اور اولیاء یعنی اپنے دور تک کے جو صوفیاء تھے ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے تزکیہ نفس سے بھرے ہوئے جو اہم واقعات تھے وہ بیان کیے، اور یہ کتاب بھی اہل سنت والجماعت میں بڑی مشہور ہوئی۔ اس کا خلاصہ نکالا امام ابن الجوزی نے، اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں موجود ہے۔ امام ابن الندیم جو ہیں غالباً شیعہ تھے،
انہوں نے ایک کتاب لکھی الفہرست لابن الندیم. الفہرست اپنے دور تک کی تمام عربی کتب کا تعارف تھا، یعنی تاریخ علوم پر پہلی کتاب امام ابن الندیم نے لکھی، اور الفہرست ابن الندیم کے اندر پوری دنیا کی لکھی ہوئی تمام کتابوں کا تعارف تھا، جو کہ یونان سے بھی منتقل ہوئی عربی میں، اور ہند سے بھی، اور چین سے بھی، اور مختلف علاقوں سے جو منتقل ہوئی. اس وقت عربی زبان عالمی زبان تھی، اور جتنے بھی مسلم اور غیر مسلم سب لوگ عربی میں لکھتے تھے، اور عربی میں ان ترجمے بھی ہوتے تھے. تو ان سب کو پہلی دفعہ امام ابن الندیم، اس کتاب کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے، محمد اسحاق بھٹی نے کیا ہے. امام ماوردی جو ہیں وہ شافعی امام بھی تھے، اور انہوں نے فقہ شافعی پر بھی کتابیں لکھی، لیکن اصول سلطنت پر، سیاست پر ان کی کتاب ہے پہلی احکام سلطانیہ، امام ماوردی کی ہے. امام ابن حزم جو ہیں وہ ظاہریت کے امام تھے، اور یہ ان سے پہلے امام داؤد ظاہری گزرے، اور ان کے بعد امام ابن حزم ظاہری، اور ان کے بعد ظاہریت کا سلسلہ اس زور شور سے ختم ہو گیا. ان کی کتاب محلہ بھی فقہ میں بڑی زبردست کتاب ہے، اور ان کے عقائد پر بھی تھوڑا سا عقائد پر بھی کام ہے جو خلفیت سے ہٹ کر ہے، اور اسی طرح سے ان کا ادب پر بھی کام ہے، تزکیہ نفس پر بھی کام ہے، ان کا سیرت پر بھی کام ہے. بہت سارے شعبوں میں یہ بہت بڑے امام تھے. امام ابن سیدہ یا سیدہ، یہ دو تلفظوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. یہ لغت کے امام تھے. امام ابن عبد البر محدث بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے. انہوں نے التمہید اور الاستذکار لکھی جو موطا امام مالک کی شرح ہے، اور اندلس کے تھے. خطیب بغدادی بغداد کے خطیب تھے، محدث بھی تھے، اور انہوں نے الکفایہ اصول حدیث پر بھی کتاب لکھی جو پچھلی تمام کتابوں کا، اصول حدیث کی تمام کتابوں کا جامع تھی. عبد الکریم القشیری کا الرسالہ قشیریہ تصوف کا پہلا بڑا رسالہ تھا، اور اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور بہت اہم اس کے اندر اصول و قواعد ہیں. اور قشیری کے بعد جتنی بھی صوفیہ پر کتابیں، تصوف پر کتابیں لکھی گئیں، ان کے اندر نا بار بار یہ وضاحت کی گئی کہ یہ صوفیہ جو ہیں وہ اہل سنت یا قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے نہیں ہوتے. تو انہیں بار بار یہ ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو بہرحال قشیری رسالہ پڑھیں یا بعد کے صوفیہ کی کتابیں پڑھیں، ان کے اندر یہ بالکل ایک الگ تھلگ گروہ نظر آتا ہے جو جمہور اہل سنت اور جمہور فقہا سے ہٹا ہوا ہے. کئی نظریات مال نظر ہیں. الواحدی تفسیر مفسر تھے. عبد القاہر جرجانی بلاغت کے امام تھے. انہوں نے قرآن کی بلاغت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا. اساس البلاغہ لکھی، اور غالباً ایک انہوں نے لغت بھی لکھی. امام ابن معقولہ، انہوں نے رجال کے علم کو منظم کیا، مدون کیا. اور سرخسی جو ہیں فقہ حنفی کے امام تھے. انہوں نے فقہ حنفی کو بڑے منظم شکل میں، بڑی علمی شکل میں انہوں نے المبسوط کے ساتھ نام کے ساتھ ایک لمبی تفصیلی کتاب لکھی. اس کے بعد 6 صدی ہجری شروع ہوتی ہے. تو لیکن ہم اب فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں. پہلے یہ اس کلپ کو بند کرتے ہیں، پھر نیا کلپ شروع کرتے ہیں.